کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. میرا بیسیکلی کام جو ہے وہ کیٹرنگ کا کام ہے, پکوان سینٹر ہے. تو ادھر مسجد میں جو ہر جمعے وہ ذکر کرواتے ہیں جمعے کے بعد, تو ادھر کا جو لنگر ہے وہ میں پکا کے بیچتا ہوں. صحیح ہے. تو جب سردیاں آتی ہیں تو لوگ بند کر دیتے ہیں, تو کیا دوسرے کیا کہیں گے, مفتی صاحب نے کہا یہ کھلی رہنے دیں. اسی طرح کی حدیثیں بھی ہیں, کچھ سردیوں کی کچھ گرمیوں کی. حدیثیں بھی ہیں کچھ سردیوں کی. میں نے کہا مول صاحب میری بات سنیں, میں کوئی اہل حدیث نہیں, میں صرف مسلمان ہوں. جب ان کو میں نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں, پھر وہ اٹھ کے چلے گئے. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کدھر لے کے جا رہا ہے. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ محمد سہیل ایوب. سہیل جی. محمد سہیل. جی. سہیل بھائی کدھر سے ہیں؟ رائیون سے ہے, تبلیغی مرکز سے. اللہ اکبر. اکیلے ہی آیا یا پورا جماعت لے کے آیا؟ نہیں, کزن ہے ساتھ ہی. اچھا, رائیون سے. جی چلو جی, رائیون سے جہلم. آپ کو جہلم اکیڈمی میں ویلکم. کب نکلے جی؟ صبح؟ ہم رات کو بھی آئے تھے ادھر اکیڈمی, سیدھا آئے تھے. اچھا, تو وہ پھر بھائی بیٹھے ہوئے تو صبح آئے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. ادھر اسٹے کیا ہوٹل میں؟ جی نہیں, ادھر ریلیٹیو ہیں ان کے گھر پھر چلے گئے ہم. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ رائے ونڈ میں آپ کی رہائش ہے, لیکن آپ کا مکتبہ فکر کیا تھا پہلے؟ گھر والے کیا تھے؟ گھر والے تو ہم شروع سے, میرا جو ہے کنسیپٹ ہے وہ مسلمان ہے. آپ کا تو ہے نا, آپ کے والد صاحب, والدہ, دادا, ابو پیچھے چلتے جاتے ہیں. پھر والد صاحب جو اہل حدیث جو ہے. اچھا, اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق. ٹھیک ہو گیا. اچھا, انجینئر صاحب کا تعارف کب ہوا؟ انجینئر صاحب کا تعارف تو تقریباً مجھے 2017 سے تعارف ہوا ہے. تو اس کے بعد اچھا اچھا, کچھ نہیں زیادہ ویڈیو دیکھتے تھے. آہستہ آہستہ میرے کزن ہیں, انہوں نے مجھے موٹیویشن دی, آپ ان کو سنا کرو, اچھی باتیں کرتے ہیں. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ ان کو سننا شروع کیا فیس بک پہ, یوٹیوب پہ. تو آہستہ آہستہ دلچسپی بڑھتی گئی. تو پھر نماز بھی جو ہے, ہم زیادہ ادھر آپ کو پتہ ہے کہ دیوبند رہتے ہیں تبلیغی مرکز میں. ہاں جی. تو جو ہماری مسجد ہے ادھر وہ زیادہ دیوبند کی ہے. تو پہلے ہم نماز رفع دین سے بغیر پڑھتے تھے. رفع کے بغیر پڑھتے تھے؟ ہاں جی. اچھا. تو بعد میں ہم جو ہے تقریباً یہ 2 سال ہو گئے مجھے, تو رفع دین شروع کیا ہے میں نے. آپ تو تھے اہل حدیث, یعنی اہل حدیث ہی فیملی میں بلڈ اپ ہوا, تو رفع دین چھوڑا کیوں؟ نہیں, میں نہیں نہ کرتا تھا. والد صاحب کرتے تھے, آپ نہیں کرتے تھے؟ ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور دوسرا ہم مطلب کہ درباروں وغیرہ میں کافی جاتے تھے. ہاں جی. مکسچر. ہاں مکسچر. تو باقی الحمدللہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا, انجینئر صاحب کی کون سی ویڈیو, کون سا وہ ٹاپک, کیا وہ تھا وہ جو ایک وہ کرج تھی جو آپ کو لے گئی کہ یار بندہ؟ ان کی تو ساری ویڈیو, دینی علماء تو ڈھیر سارے ہیں, ہاں جی, ڈھیر سارے لیکچرز آ رہے ہیں, سب کے آتے ہیں, مگر میں نے کبھی کسی کو نہیں سنا. نہیں, یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نا, انجینئر کے پاس ہی سارے کیوں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں نا, جتنی بھی ینگ جنریشن ہے انجینئر سے امپریس ہو رہی ہے. میں نے سنا ابھی, میں آج طاہر القادری یا میں تقی عثمانی صاحب کو سن کے, ہوتا ہے نا ایک بندہ, جی جی, یہ لوگ کو نہیں سنا رہے, لوگ کہتے ہیں انجینئر کو سن, اور یہ کیا بس یہی ہے نا. وہ ہم نے جب سننا شروع کیا ہے نا, تو ہمارے پاس آپ کو پتا کافی علماء کرام ہے ادھر مرکز. ہاں جی. مگر اتنی دلچسپی سے ہم کسی کو بھی نہیں سنتے تھے. تو ابھی علی بھائی کی جب ویڈیو دیکھنا سٹارٹ کی ہیں, تو ہم نے ان کو ہی صرف سنا, اور کسی کو سنتے. ان کی ہر ایک ویڈیو جو نا اچھی باتیں ہوتی ہر ویڈیو میں. صحیح ہوگا. اچھا, آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کر دیا. جی. اب ایک معاشرے کا ایک تلخ پہلو بھی ہوتا ہے, آپ کے دوستوں میں, آپ کے زیروکاروں میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. جی جی. کیونکہ مخالفت اتنی ہے نا انجینئر صاحب کی علماء کے اندر, جی, ہر مکتبہ فکر کے اندر. جی, ٹھیک ہے,
تو آپ کے اوپر بھی کوئی اس کا اثر پڑا؟ لوگوں نے آگے کہا کہ کیا ہو گیا کدھر یہ؟ بہت زیادہ. بتائے نا کوئی ایسا واقعہ بھی سنائے, کوئی ہے کوئی؟ میرا واقعہ یہ ہے کہ جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہاں کے جو مفتی صاحب ہیں, میرا بیسیکلی کام جو ہے وہ کیٹرنگ کا کام ہے, پکوان سینٹر ہے. تو ادھر مسجد میں جو ہر جمعے وہ ذکر کرواتے ہیں جمعے کے بعد, تو ادھر کا جو لنگر ہے وہ میں پکا کے بھیجتا ہوں. صحیح ہے. تو آخر ایک دن وہ میرے پاس آ گئے مفتی صاحب خود, وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یار آپ نماز اس طرح پڑھتے ہو رفع ذہن کے ساتھ, تو آپ کو کس نے بتایا کہ اس طرح پڑھو؟ میں نے کہا مجھے تو کسی نے نہیں بتایا, کیونکہ ان کو میں بتاتا تو پھر وہ ہاں صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, توریہ کر سکتے آپ. تو ان کو میں نے کہا کہ نہیں آپ کو کسی نے تو کہا ہوگا, کسی نے تو موٹیویشن کی ہے کہ جو آپ نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کر دی, پہلے تو نہیں پڑھتے تھے آپ, میں دیکھتا ہوں آپ کو, آپ 2 سال سے اب جو ہے نا رفع ذہن کے ساتھ نماز, آج میں نے ٹائم نکالا آپ کے پاس آگے بیٹھا ہوں, تو ساتھ آپ سے لنگر بھی پکواتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میں نے 2-3 حدیثیں پڑھی ہیں, تو وہ اس سے مجھے انسپائر ہوا, تو میں نے رفع ذہن کرنا شروع کر دیا. وہ کہہ رہے نہیں ہمارے پاس بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. ان کی تقریباً 15-20 منٹ وہ میرے پاس بیٹھے رہے, ان کی باتیں میں نے سنی, میں نے صرف 2 جواب ان کو دیے. ان کے پاس ایک ہی حدیث ہے, وہ جو گھوڑوں والی. ہاں جی, گھوڑوں کی دموں والی. وہ انہوں نے کہا, وہ پہلے بھی انہوں نے مجھے وہ سنائی تھی. میں رمضان میں تاک رات تھی, تو ادھر بیٹھ کے ہم جو ہے نا عبادت کر رہے تھے مسجد میں, تو انہوں نے آ کر بیٹھ گئے, تو مولوی صاحب کہتے تعلیم دیں. ادھر بھی انہوں نے ایسی نماز کا طریقہ, نماز کا ڈھانچہ بیان کیا. میں نے خاموشی سے سنی, میں نے کہا چلو آپ اس طرح پڑھتے ہیں, آپ پڑھی جائیں. تو کچھ دوست احباب بھی تھے, تو اس دن پھر انہوں نے یہی حدیث مجھے بیان کی. تو میں نے ان کو پھر ادھر بتا دیا کہ میں نے مولوی صاحب یہ حدیث آپ جو مجھے بتا رہے ہیں, تو یہ تو میں نے پوری پڑھی ہے. وہ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جب صحابہ کرام جب سلام پھیرتے تھے تب دائیں طرف پھیرتے, دائیں ہاتھ اٹھاتے تھے, بائیں طرف پھیرتے تھے تو بائیں ہاتھ اٹھاتے. تو ادھر وہ اس بات کی طرف نہیں آ رہے تھے, نہیں آ رہے. انہوں تو تھوڑی آنا ہے وہ نہیں. اور بھی یہ الٹ پلٹ جو حدیثیں جی, ابھی میں جمعے کا خطاب دے رہا ہوں, تو ادھر گرمیاں ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ جی کھڑکیاں کھول دیں, تو جب سردیاں آتی ہیں تو لوگ بند کر دیتے ہیں, تو کیا دوسرے کیا کہیں گے, مفتی صاحب نے کہا یہ کھلی رہنے دیں. اسی طرح کی حدیثیں بھی ہیں, کچھ سردیوں کی کچھ گرمیوں کی. حدیثیں بھی ہیں کچھ سردیوں کی کچھ گرمیوں کی. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ سب سردیوں میں سراتے ہیں. یہ تو اب ان کو پتا ہونا جو جن کے دماغ میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں. تو ان کے جو اس کے پاس جو ہے, اس کے بعد اب میں نے ان سے جو باتیں کی نا, میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے ہمارے ادھر ماشاءاللہ تبلیغی مرکز ہے, ادھر سے بیرون کے ساتھی آتے ہیں, کافی مقدار میں آتے ہیں, وہ تو سارے رفع ذہن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, تو آپ ان کو کیوں نہیں روکتے؟ میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو آپ مجھے روک رہے ہیں, تو ان کو کیوں نہیں روکتے؟ وہ آگے سے ان کا کوئی پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ وہ مولک ہیں, اور جو ادھر جو اہل حدیث ہیں وہ غیر مولک ہیں, یہ اس طرح کے مقلد ہیں. یہ بات انہوں نے کر دی. میں نے کہا مولوی صاحب میری بات سنیں, میں کوئی اہل حدیث نہیں, میں صرف مسلمان ہوں. جب ان کو میں نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں, پھر وہ اٹھ کے چلے گئے. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کدھر لے کے جا رہا ہے, کون سے اسٹیشن سے بول رہا ہے. ہاں جی. تو وہ پھر چلے گئے, کہتے چل ٹھیک ہے یہ نہ دے گا, آپ ہماری بھیج دیجیے گا ٹائم سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. لنگر بند تو نہیں کروایا انہوں نے؟ نہیں, لنگر نہیں بند. اچھا چلو جی, وہ آپ کا کام ہے, آپ کام کریں اپنا. جی صحیح ہو گیا. باقی کچھ لوگ ہیں وہ مجھ سے میں اکثر اسٹیٹس وغیرہ لگاتا ہوں نا, تو کافی کسٹمر ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں, وہ کچھ چھوڑ بھی گئے. میں کوئی بات نہیں, چھوڑ, جو اللہ رزق دینے والا آپ تھوڑی ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح. کافی وہ جو ہے نا, مطلب کہ جو درباری ہیں وہ کافی جو ہے مجھ سے نہیں پکواتے. میں کوئی بات نہیں, نہ پکوائیں. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ بتاتے ہیں, ہم سنتے ہیں. جی جی, قرآن حدیث کی بات. ہاں جی, قرآن حدیث کی بات وہ کرتے ہیں, اس سے بغیر تو نہیں بات کرتے باہر سے. اچھا, اب اس وقت آپ رفع ذہن کرتے ہیں آپ؟ جی جی. گھر والوں کا کیا اسٹیٹس ہے؟ والد صاحب تو پہلے بھی کرتے تھے. ہاں,
وہ بھی یہ سننا شروع ہو گئے ہیں. اچھا اچھا علی ماشاء بھائی اللہ. کو اور باقی فیملی کو بھی دعوت ہاں دے جی دیں. ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں. میری وائف ہے ان کو بھی میں بتاتا ہوں کہ زبردست زبردست. چلے آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ جی فرسٹ ٹائم آیا. چلے آج انشاءاللہ آپ کو استاد محترم سے آپ کی ملاقات ہوگی. جی انشاءاللہ. اچھا لگا جی آپ سے بیٹھ کے بات کر کے. ابھی اب بیٹھے. جزاک اللہ. السلام علیکم. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.